السلام علیکم۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر نقصان دینے والا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ اس لیے وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مال دولت کی نعمتوں سے نوازا ہے، وہ اس دولت کو دینی کاموں میں خرچ کرنے کے بجائے اس کو عورتوں کے فتنے میں خرچ کر ڈالتے ہیں، دور دراز شہروں ملکوں کا سفر کر کے عیاشی کرتے ہیں اور آزادی کے نام پر اپنا پیسہ اور دین ضائع کرتے ہیں۔ یہ وہی فتنہ ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے نوجوانوں کو ڈرایا ہے تاکہ وہ عورتوں کے فتنے سے محفوظ رہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5096۔ اس حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے اس پر غور کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے، یعنی عورت ذات ایسی ذات ہے جو اپنی طرف مائل کرتی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرد کے لیے سب سے بڑا فتنہ اور آخرت کو تباہ و برباد کرنے میں سب سے بڑا سبب عورت ہے۔ یعنی اچھے لوگوں کا یہاں آ کر ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے ایسے بہت سے لوگوں کو جو اپنا دامن بچا کر چلتے ہیں لیکن وہ عورت کے فتنے میں مبتلا ہو کر برائی میں پڑ گئے ہیں۔ تو اس لیے خاص طور پر جو مرد حضرات ہیں جو میری اس حدیث کو سن رہے ہیں، وہ اس حدیث کی روشنی میں اپنے آپ کو عورت کے فتنے سے بچانے کی بہت زیادہ کوشش کریں۔ آپ کی آخرت کو تباہ کرنے والی سب سے بڑی چیز عورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بدل رکھا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہی عورت جو ہمارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، اور بخاری کی حدیث بھی ہے کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ یہ ایسا فتنہ ہے جس میں بڑے لوگ مبتلا ہو جائیں گے۔ عورت کے حسن و جمال سے کتنے پرہیزگار لوگ متاثر ہو کر اپنا ایمان بیچ ڈالتے ہیں اور اپنے آپ کو آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اور آپ خود بھی دیکھتے ہوں گے کہ لوگ عیاشی کرنے کے لیے جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں، کتنے لوگ نائٹ کلب میں جاتے ہیں عیاشی کرنے کے لیے۔ اگر یہ عورت کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو یہ نائٹ کلب بند ہو جائیں، یہ شراب کی محفلیں بند ہو جائیں۔ تو یہ ایسا فتنہ ہے کہ آج کے جو فلم انڈسٹری چل رہی ہے، اگر ان کے درمیان میں سے عورتوں کو ہٹا دیا جائے تو ان کی فلم انڈسٹری چلنی بند ہو جائے۔ اور یہ جو ڈراموں کی محفلیں چل رہی ہیں، اگر ان کے درمیان میں سے عورتوں اور مزین خواتین کو ہٹا دیا جائے تو یہ سب محفلیں چلنی بند ہو جائیں گی۔ تو وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے عورت کو مرد کے لیے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آزمائش ہے ہمارے لیے۔ تو اس آزمائش سے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ جو قرآن و سنت نے ہمیں بتایا ہے، نمبر 1 نظر کی حفاظت، نمبر 2 اس حرام کو حلال کرو، یعنی نکاح کے ذریعے عورت کے قریب جاؤ۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر یہی عورت آپ نکاح کے ذریعے حاصل کرتے ہیں تو یہی آزمائش کے بجائے آپ کے لیے اللہ کی رحمت بن جاتی ہے۔ بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے جو بات میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امید ہے کہ آپ لوگ اچھے سے سمجھ کر اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس طرح کی مزید ویڈیو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔